ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو وہ کئی سارے حکیموں کو جمع کرتا ہے اور ان سے اس کی تدبیر پوچھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا اور اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، جس میں سے ایک حکیم اس سے یہ مشورہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے ہاں بیٹا پیدا کس طرح ہوگا، اگر آپ میری بتائی ہوئی تدبیر پہ عمل کریں تو اس سے آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کے تعجب میں پڑ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کس طرح سے ایسا ممکن ہے۔ تو وہ حکیم اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی رعایا میں سے کسی کے بھی ایک بیٹے کی قربانی دے دیں تو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر فوری طور پر اعلان کرواتا ہے کہ جو کوئی رعایا میں سے اس کو اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے دے گا وہ اسے تحفے میں بہت سارے ہیرے اور جواہرات سے تول دے گا۔ ایک کسان جس کے 5 بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ قربانی کی تیاری کی جائے اور قربانی کی ساری تیاری مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، جس کے جواب میں وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی ہاں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے کہیں سے کچھ مٹی منگوا دیجیے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ اسے کچھ مٹی لا کے دی جائے۔ جب اسے وہ مٹی لا کے دی جاتی ہے تو وہ اس مٹی کے ٹیلے سے 4 گھر بناتا ہے، پھر ایک چھڑی لے کر ایک ایک کر کے 4 میں سے 3 گھر کو گرا دیتا ہے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی کالا جادو یا کوئی ٹوٹکا تو نہیں کیا۔ وہ لڑکے سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے جو پہلا گھر گرایا ہے یہ میرے ماں باپ کا گھر تھا جنہوں نے چند پیسوں کے لالچ میں مجھے یہاں پر قربان ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسرا گھر جو میں نے گرایا ہے وہ میرے رشتہ داروں کا گھر تھا جنہوں نے یہ سب دیکھتے ہوئے بھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ تیسرا گھر جو میں نے گرایا ہے وہ آپ کا گھر ہے، آپ نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا اور مجھے قربان کرنے کے لیے یہاں لے آئے۔ اور چوتھا گھر جو میں نے نہیں گرایا وہ میرے اللہ کا گھر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ واحد گھر ہے جہاں پر میرا اللہ مجھے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کی قربانی نہیں دوں گا، اور پھر وہ اعلان کرواتا ہے کہ آج سے یہی میرا بیٹا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اگر یہ کہانی اور یہ پیاری سی ڈرائنگ آرٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔